آج ہم خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان ہم آزمائش پر غالب آئیں اور آسمان کی بادشاہی حاصل کریں کے تحت کرنے میں کچھ وقت گزارتے ہیں۔ ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے ہم ہر روز آزمائش کا سامنا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آزمائشوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان پر غالب آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ چھوٹی بڑی آزمائشوں سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ آزمائش ایک ایسا عمل ہے جو آسمان کی بادشاہی میں جانے تک ہمارے ایمان کی زندگی میں ہمراہ رہتا ہے۔ اس لیے آج ہم کتاب مقدس سے مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم کیسے تمام آزمائشوں پر غالب آئیں، اور یہ کہ صرف ہم ہی نہیں جو آزمائشوں سے گزر رہے ہیں بلکہ ایمان کے تمام آباء و اجداد بھی گزرے تھے۔ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم آسمان کی بادشاہی سے دستبردار نہ ہوں۔ آج سبت کا دن ہے، یہ پرمسرت دن ہے کہ ایسا نہیں؟ اس دن پر ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں اور آسمان پر سبت کی برکات کو ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ وہ جنہیں سبت کی خوشی کو سمجھنے میں مشکلات درپیش ہیں، ان کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں آپ ایک بینک میں پیسے جمع کر رہے ہیں۔ آپ ہر ہفتے $1000 اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، اس امید سے کہ ہر سبت کے دن پر 1000 بچانے سے آپ جلد $1 ملین رکھنے والے امیر شخص بن جائیں گے۔ ہر ہفتے بینک میں پیسے جمع کرنے کی غرض سے آپ ضرورت کی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، یا وہ چیزیں جو آپ کھاتے ہیں، یا تفریح جس سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور ایسی زندگی جس سے دنیا کے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب آپ روپے جمع کروائیں تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ ہر بار جب آپ روپے جمع کروائیں تو رقم بڑھتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک میرے پاس $10,000 تھے، لیکن اب $50,000 ہیں۔ آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اگر آپ عام لوگوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں تو جب آپ جمع شدہ رقم دیکھیں تو بہت خوش ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی آسمان کی بادشاہی اور روحانی چیزوں پر بھی صادق آتا ہے۔ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی میں سبت کا دن مانتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آسمان پر کتنی برکات ذخیرہ ہوں گی۔ جتنی زیادہ برکات جمع ہو رہی ہیں ان پر آپ واقعی شادمان ہوں گے، آپ خوش ہوں گے۔ ہمیں ان خوش کن خیالات کے ساتھ سبت کے دن پر آنا چاہیے کہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ مجھ جیسا شخص آسمان پر جا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہوگا اگر آپ یہ سوچیں کہ پھر سے سبت کا دن آ گیا ہے؟ اگر آپ سبت کے دن پر آئیں اور اس پر خوش نہ ہوں تو سبت کا دن باعث برکت نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر میں ہمارا جلالی، عالی شان اور عمدہ روحانی جہان، یعنی آسمانی جہان جو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی کے دل میں آیا، وہ کھل جائے گا۔ جب ہم اس جلال کا سوچیں تو ہمیں آج بھی پرجوش محسوس کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آج ہم گیت گاتے اور منادی کرتے ہوئے خوش و خرمی محسوس کرتے ہیں۔ ایک بار جب ہمارے ایمان کی زندگی مجبوری بنتی ہے تو یہ مزید ایمان کی زندگی نہیں رہتی۔ جب ہمارے ایمان کی زندگی امید بن جاتی ہے تو یہ حقیقی ایمان کی زندگی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی خدا کی عبادت مجبوراً کرتا رہے تو وہ مرد یا عورت جلد ایمان کھو دے گا، اور ایسے شخص پر آزمائش آتی ہے۔ شیطان لوگوں کی روحوں کی حالت سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ گرجتے ہوئے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے اور ایسے حالات بنا دیتا ہے جو ایسے شخص کی روح کو چھید کر رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے کہا، تمہیں ضرور آزمائشوں پر غالب آنا ہے، میں ضرور تمہارا امتحان لوں۔ ایسا خدا نے ہمیں کتاب مقدس میں کئی بار بتایا ہے۔ آزمائش یا ایک امتحان کی تعریف کچھ یوں ہے کہ یہی وہ سب کچھ ہے جو ہماری نجات میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ چاہے یہ کوئی چیز ہو، کوئی شخص، صورتحال یا کوئی مادی شے، ہر وہ چیز جو آسمان کی راہ میں رکاوٹ ڈالے آزمائش ہے۔ اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں نے آزمائشوں کو 3 مختلف زمروں میں تقسیم کیا ہے۔
अमूमन दुनिया में एक इम्तिहान से मुराद किसी शख्स या चीज की फितरत या काबिलियत को जानने का अमल होता है। 정도 등을 실제로 알아보기 위해서 행해지는 어떤 행위를 일반적인 시험이라고 이렇게 표현합니다. तालीम में इम्तिहान एक ऐसा अमल है जो ये अंदाज़ा लगाने के लिए लिया जाता है कि 과목에 대해서 किसी को जो सिखाया गया है वो उसे कितना समझा है, 이해 확실성을 और ये फैसला करने के लिए भी कि सीखने में कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। 시험이라고 이렇게 말하기 तो फिर हमारे ईमान की जिंदगी में वो कौन सी बातें हैं जिनका इम्तिहान लिया जाता है, वो खुदा के नज़दीक कितना वफादार है, 또 खुदा में उसका ईमान कितना सच्चा है। 얼마나 하나님께 대해서 진실한가. जो चीज़ हमारे ईमान की जिंदगी में हमारे जवाबात का तयन करने के लिए दी जाती है वो इम्तिहान है। 말할 수 있겠습니다. 그리고 आजमाइश वो है जो हमें दुनियावी शान शौकत, दुनियावी शोहरत, 세속의 그 영광이나 세속의 दुनियावी दौलत, 세속적인 दुनियावी लुत्फ का ताकुब करने से 어떤 쾌락 또 생활의 और इस जिंदगी की फिक्रों में मुब्तला करके 하나님을 배반하고 आसमान तर्क करने और खुदा का इनकार करने वाला बनाती है। 적인 어떤 시험이라고 이렇게 말할 수가 있겠습니다. हमें हरगिज इन आजमाइशों में पड़ना नहीं चाहिए। 그래서 किताब मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक तख्लीक के वक्त से 성경에서 가르치고 있는 यानी आदम और हवा के वक्त से ही आजमाइशें थीं। 아담 하와 때로부터 시험이 존재했죠. आदम और हवा भी परखे और आजमाए गए थे, 또 और इब्राहिम भी आजमाया गया, 시험을 받았고 अयूब भी आजमाया गया, 시험을 받았고 और यसू भी आजमाए गए थे। 시험을 당하셨고 또 40 सालों तक बियाबान में रहते हुए हर रोज इसराइलियों को 내내 इम्तिहानों और आजमाइशों का सामना होता था। 시험이 있었습니다. आज हम अपने बारे में क्या कहेंगे? 그림자의 अक्स की दुनिया में रहने वाले इसराइलियों को मुल्क मिस्र से निकलने के लम्हे से लेकर 에서 출발해서 가나안 땅 들어가 मुल्क केनान में दाखिल होने के लम्हे तक 시험이 있었고 हर रोज इम्तिहानों और आजमाइशों का सामना होता था। 하신 것이라면 그것이 अगर ये अक्स है तो फिर क्या हमारे लिए हर रोज इम्तिहान और आजमाइश नहीं होनी चाहिए, जबकि हम बतौर हकीकत ईमान के सहरा में चल रहे हैं? 그럼 이 इन तमाम आजमाइशों पर गालिब आने की सिर्फ एक ही राह है। 길이 있습니다. आपके ख्याल से वो क्या है? अगर हम अपने ईमान की जिंदगी में वो काम अच्छी तरह करें तो आजमाइश हरगिज हमारे पास नहीं आ सकती। ये वो वक्त होता है जब हमारा ईमान महफूज तरीन होता है। जब हम खुदा पर कामिल तवक्कल रखते हैं तो आजमाइश हरगिज हमारे पास नहीं आ सकती। हत्ता कि अगर आजमाइश आती भी है तो ये ज्यादा देर तक नहीं रह सकती। ताहम जब हम अपना ईमान खो दें तो हम जिस्मानी और दुनियावी ख्यालात से भर जाते हैं और हम आसमान के लिए अपनी सारी उम्मीद और खुदा पर अपना ईमान खो देते हैं। 이렇게 तब खुदा में हमारी वो खुशी जो हम हर रोज रखते हैं, उसे खोते हुए हमारा अंजाम आसमान को तर्क करने और खुदा की पाक तालीमात से मुंह फेरने से होगा। 날마다 얻어졌던 그 기쁨을 잃어버리고 천국을 포기해버리는 그런 상황이 올 수밖에 없습니다. 그래서 오늘 इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस तरीके को याद रखें जो खुदा ने हमें इम्तिहान और आजमाइश पर गालिब आने के लिए सिखाया है। 꼭 기억을 해 주셨으면 좋겠습니다. मुकाशवा 3 बाब 10 आयत देखते हैं। 너가 나의 चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, 내가 또한 너를 지켜 시험의 때를 इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के 자들을 क्या करने के लिए? 어떻게 한다고요? आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। दुनिया के सब रहने वाले आजमाए जाने को हैं। 다 시험을 당하는 इसलिए खुदा ने हमें वक्त से कबल हदायत बख्शी हैं ताकि अगर हम हलाकत की आजमाइश का भी सामना करें तो हम इम्तिहानों में कायम रहें और आजमाइशों पर गालिब आएं। क्या खुदा ने हदायत नहीं दी? 그래서 तो फिर बागे अदन की आजमाइश पर गौर करते हुए देखते हैं 얼마나 कि आजमाइश किस चालाकी और खूबसूरती से हम तक पहुंचती है। आजमाइश हम तक इतनी खूबसूरती से आती है कि उससे दूर रह पाना इंतहाई मुश्किल होता है। इसी वजह से हम बिलातामुल इनमें घिर जाते हैं। पैदाइश 3 बाब 1 आयत से देखते हैं, 여호와 और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था। 간교하더라. शैतान चालाकी से आजमाता है। 시험을 걸어옵니다. और उसने औरत से कहा,
क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? 실과를 먹지 말라 하시더냐? 여자가 औरत ने शाम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, 동산 중앙에 있는 나무의 पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उससे खाना और ना छूना वरना मर जाओगे। 뭐라 하셨나니라. तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज न मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेकोबद के जानने वाले बन जाओगे। 이렇게 यूं इब्लीस ने औरत को आजमाया था। 아담과 आदम और हवा ने वाकई अपना भरोसा खुदा पर रखा था 하나님을 믿는 और वो हर रोज खुदा पर अपने ईमान में खुश थे। 행복했습니다. 근데 लेकिन एक दिन शैतान खुफिया तौर पर हवा तक जा पहुंचा। 하와에게 접근했습니다. क्या वाकई खुदा ने कहा था कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? 말라 하시더냐? अगरचे उसे जवाब पहले से मालूम था, उसने आजमाइश का फंदा डालना शुरू किया। 그러니까 हवा ने जवाब दिया, बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, लेकिन खुदा ने कहा है कि तुम नेकोबद की पहचान के दरख्त से जो बाग के बीच में है कभी ना खाना वरना मर जाओगे। इस मौके से फायदा उठाते हुए शैतान ने औरत पर एक ऐसी चीज से हमला करना शुरू किया जिसका उसने पहले कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे ख्याल से खुदा ने ऐसा क्यों कहा है? तुम्हारे ख्याल से खुदा ने तुम्हें इसमें से क्यों ना खाने को कहा? इसकी वजह यह है कि खुदा फिक्रमंद है कि अगर तुम इसे खाओ तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेकोबद और सब कुछ जानने वाले दाना बन जाओगे। 싶어서 खुदा ने तुम्हें उसमें से ना खाने को इसलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंसान उससे ज्यादा दाना बन जाए। 먹지 못하게 한 것이 तुम इसे खाने से नहीं मरोगे, कोशिश तो करो। 하와는 खुदा के साथ गुजारे खुशी के लम्हात को भूलकर हवा शैतान की बात सुनकर लर्ज उठी। 아주 마음을 흔들어 놓았습니다. वो बिल्कुल साबित कदम न रह सकी, बल्कि सिर्फ इसके बारे में सोचती रही। आप सब, आजमाइश यूं आती है। 그런 जब उसने ममनुआ फल पर इस किस्म के जहन से देखा 그때부터 तो वो मुख्तलिफ लगने लगा। 과일이 아니라 अब ये वो फल नहीं था जो उसे नहीं खाना था। 그랬습니까? 먹음직 वो खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा और अकल बख्शने के लिए खूब मालूम हुआ था। 그런 과일로 इससे पहले वो इसके नजदीक भी जाना नहीं चाहती थी, 이제는 लेकिन फिर वो सोचने लगी कि इस तक जाना ठीक है। 이런 어떤 생각이 शैतान ने मुकम्मल तौर पर उसके जहन को बदल दिया था। 거기에 यूं 결국 बनी आदम के पहले गुनाह का आगाज हुआ। 시작이 되었고 그 죄로 इसकी वजह से तमाम बनी आदम को गुनाह विरासत में मिला 유전을 और बड़ी बदबख्ती का बायस बना। 하나의 계기가 되지 않았습니까? आप सब, 내용이 ये आजमाइश है। 시험입니다. जब हम आजमाए जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि इससे हमें बड़ी खुशी मिलेगी और आजमाने वाला जो कह रहा है अगर हम वैसा करें तो कुछ बड़ा वाकया होगा। 너희가 यकीनन खुदा ने कहा था जब तुम इसे खाओ तो तुम जरूर मरोगे। ताहम आजमाइश की वजह से खुदा के कलाम की निस्बत हवा ने दूसरी बातों पर ध्यान दिया और उसने महसूस किया कि यह उसके लिए ज्यादा खुशी का बायस होगा। 자, 이런 इस किस्म की आजमाइश का आदम और हवा ने तजर्बा किया था। 시험이었습니다. 그 उनका अंजाम ममनुआ फल खाने से हुआ। दूसरे अल्फाज में वो आजमाइश में पड़ गए। 시험에 빠졌다고 하죠. इसका मुआजना अगर आप स्कूल में दिए गए इम्तिहान से करें तो ये इम्तिहान में फेल होने जैसा है। 아담과 하와가 जैसा कि खुदा के खिलाफ खड़े होने के अमल से, यानी ममनुआ फल खाकर आदम और हवा के आजमाइश में पड़ने से 저지르고 보니까 वो खुदा से खौफ महसूस करने लगे। उन्हें खुदा से अजनबियत महसूस होने लगी थी। जब खुदा ने उन्हें बुलाया, आदम, हवा, तो वो छुपने लगे। 여기 있나 हत्ता कि पहले जब वो खुदा के कदमों की चाप ही सुन लेते थे तो वो खुशी महसूस करते थे और ये कहते हुए खुदा की तरफ दौड़ते थे कि मैं हाजिर हूँ। लेकिन अब खौफ महसूस करते हुए वो खुदा को देखना नहीं चाहते थे। वो अपने दिलों में जानते थे कि उन्होंने कुछ गलत किया है। 저질렀구나 하는 사실을 알고 있기 때문에 말이죠. 여러분 시험이 आप सब, आजमाइश यूं आती है। ये रूहों को हलाक करती और आसमान की बादशाही तक हमारी रसाई में नाकामी का बायस बनती है। 원에도 도달하지 못하게끔 만드는 것이 क्या शैतान बेवजह ढूंढता फिरता है? 하겠습니까? शैतान क्यों ढूंढता फिरता है? 이유가 뭡니까? वो ढूंढता फिरता है कि एक और रूह को हलाक करे। क्या वो ऐसा नहीं करता? 두루 다니는 것 아니겠어요? वो किसी को फाड़ खाने के लिए ढूंढता फिरता है। किस चीज से शैतान उन्हें फाड़ खाता है? 뭘 통해서 वो आजमाने से उन्हें फाड़ खाता है। 그래서 전부 삼킵니다. 우리 믿음 खुदा ने हमें दुआ करने को कहा कि आजमाइश में न पड़े। 하지 말라라고 예수님께서도 जब यसू ने हमें सिखाया कि कैसे दुआ करनी है तो दुआ में क्या शामिल था? 함께 있습니까? आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ اور آگے کیا ہے؟ ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ بے شمار دعاؤں میں سے کیوں یسوع نے ہمیں یہ دعا سکھائی تھی؟ ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ ہر روز جب ہم جاگتے ہیں تو آزمائشیں ہوتی ہیں، ہر بار جب ہم کچھ کرتے ہیں تو آزمائش آتی ہے، اور ہر بار جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو آزمائش ہوتی ہے۔ شیطان ہمیشہ ہماری روحیں ڈھونڈتا پھرتا ہے اور ہمیں آزمانے کے لیے معیاری حالات پیدا کرتا ہے۔ وہ ہمیں آزماتا ہے کہ خدا کو چھوڑ دیں، اور ہمیں آزماتا ہے کہ سچائی کو چھوڑ دیں، اور ہمیں آزمانے کے لیے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ ہم آسمان کو ترک کر دیں۔ ایمان کے سب مقدسین کی آزمائش پر غالب آنے کی کوشش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو غالب آتے ہیں ان کے لیے آزمائش نہیں رہتی۔ ہم آج کی عبادت کرنے سے، حمد و ثنا کرنے سے ان کے خاندانی اراکین کو ملنے سے اور خوشخبری کی منادی کرنے سے، جسے خدا نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ہم خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ یہ سب کام کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں تو اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ اچھی روحانی حالت میں ہیں۔ ایک واعظ محض ایک واعظ نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ ہم سب کے لیے یہ خدا کا کلام سیکھنے کا وقت ہے تو ہمیں کلام کی جگالی کرتے رہنا چاہیے، چاہے ہم اسے پہلے ہی جانتے ہوں۔ تاہم جب آپ اس سے یہ سوچتے ہوئے دکھو کہ واعظ اتنا لمبا کیوں ہے، میں نے پچھلی بار بھی یہ واعظ سنا تھا، مجھے دوبارہ وہی ویڈیو دیکھنا پسند نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا محسوس کرنے لگیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس شیطان کا نشانہ بن سکتے ہیں جو گرجنے والے شیر ببر کی مانند ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ ہمیں ہرگز اپنے آپ کو ایسے حالات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ صحیح؟ کتاب مقدس میں درج ہے کہ آدم اور حوا آزمائش میں پڑ گئے اور گناہ اولین کیا۔ بنی آدم کا سب سے پہلا گناہ آزمائش سے شکست کے نتیجے میں سرزد ہوا تھا۔ جب ہم اس کا خیال کریں تو ہم اسے مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی زندگی میں آزمائش کتنی بری ہوتی ہے اور ہمیں کتنی مضبوطی سے اسے رد کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ دنیاوی شان و شوکت، شہرت، دولت، لطف اور گناہ پر اکساتے ہوئے آزمائش ہم سے آسمان ترک کرواتی اور خدا سے دگا کرواتی ہے۔ اس لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میری روح زیادہ سے زیادہ اس حالت میں گھر رہی ہے، میں آسمان پر جانے کے لیے خوشی محسوس نہیں کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ان لوگوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں جنہیں شیطان گرجتے ہوئے شیر ببر کی مانند ڈھونڈ رہا ہے کہ پھاڑ کھائے۔ ہمیں ہمیشہ اسے یاد رکھنا چاہیے۔ تو پھر یسوع آزمائشوں پر کیسے غالب آئے تھے؟ انہوں نے کیسے دکھ اٹھایا اور وہ اس کے بارے میں کتنے فکر مند تھے؟ آئیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ متی 4 باب میں ہے۔ 4 باب 1 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی۔ یسوع نے 40 دن اور 40 رات تک فاقہ کیا۔ اگر ہم محض 3 دنوں تک روزہ رکھیں تو ہم بہت لاغر محسوس کرتے ہیں، مگر انہوں نے 40 دنوں تک روزہ رکھا۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی تکلیف انتہائی شدید رہی ہوگی۔ 3 آیت سے، اور آزمانے والے نے یعنی ابلیس نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ شیطان کہہ رہا تھا، اب تو بہت بھوکا ہے، کیا تو نہیں ہے؟ اس لیے تو ان پتھروں کو روٹی کیوں نہیں بنا لیتا اور انہیں کھا لے؟ تب یسوع نے کیا کہا تھا؟ یسوع نے شیطان کو سکھایا، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے ہی جیتا رہے گا؟ خدا کے منہ سے نکلنے والی ہر بات سے جیتے رہنا زندہ رہنے کی درست راہ ہے۔
یسوع نہ صرف آزمائش پر غالب آئے بلکہ شیطان کو بھی سکھایا، اس لیے شیطان نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ شیطان نے یسوع کو دوسری بار آزمایا۔ 5 آیت سے دیکھتے ہیں، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ خدا آزمانے کی چیز نہیں ہے۔ کیا خدا یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ خدا وہ نہیں ہے جنہیں ہم ایسے آزمائیں، بلکہ وہ ہیں جن پر ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے۔ استثنا 6 باب میں خدا نے کہا کہ ہمیں ہرگز خدا کو آزمانا نہیں چاہیے۔ وہ سب جنہوں نے خدا کو آزمایا تھا بدبخت نتائج سے دوچار ہوئے تھے۔ اسرائیلیوں کے ہلاک ہونے کی بڑی وجوہات میں سے ایک یہ تھی کہ انہوں نے خدا کو آزمایا تھا۔ کتاب مقدس میں ہم ان کے متعلق کئی اندراج دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ یہاں یسوع نے کہا، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ 8 آیت، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ صاف کہیں تو وہ یسوع کو ان کی روح بیچنے کو کہہ رہا تھا۔ جب شیطان نے یسوع کو اپنی روح بیچنے کے عوض ہر چیز پیش کی تو یسوع نے اس کی ہنسی اڑائی۔ یسوع نے کیوں ایسا رویہ اپنایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان کی تجویز انتہائی احمقانہ تھی۔ کسی اور کی نسبت کائنات میں خدا اس زمین کا حجم اور قدر بہتر جانتے ہیں۔ یہ زمین انتہائی بے وقت ہے، یہ ڈول میں محض پانی کی ایک بوند کی مانند ہے، لیکن شیطان یسوع سے ایسے باتیں کر رہا تھا کہ اگر یسوع جھک کر اسے سجدہ کر دیں تو وہ انہیں زمین پر کچھ بڑا دینے والا ہو۔ کیا ہو اگر میں آپ کو کچھ مشکل کام کرنے کو کہوں اور پھر کہوں اگر آپ یہ کریں تو میں آپ کو ایک ٹافی دوں گا؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے مجھے یہ نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ 10 آیت میں یسوع نے کیا کہا تھا؟ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، دوسرے الفاظ میں بے وقوفوں جیسی باتیں بند کرو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ آپ سب ایمان کے بیابان میں چلنے کے دوران ہر روز ایسی بے شمار آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ کئی باتوں کے وسیلے شیطان ہمیں آسمان سے دستبردار ہونے اور نجات کو چھوڑ دینے پر اکساتا ہے۔ اسی لیے متی 23 باب میں یسوع نے کہا، اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی کو لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ زمین پر ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہماری رکاوٹ بنے۔ وہ لوگ یا حالات یا مادی اشیاء ہو سکتی ہیں۔ آسمان کی ہماری راہ پر لاکھوں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے رکاوٹ بنتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں بغور جائزہ لینا چاہیے کہ جب بھی یسوع کو آزمائشوں سے واسطہ پڑتا تھا تو وہ کیسے ان پر غالب آئے تھے۔ اگر ہم محض اس راہ کی پیروی کریں جو یسوع نے ہمیں سکھائی ہے تو ہم سب آزمائشوں پر فتح یاب ہو سکتے ہیں۔ جب شیطان نے یسوع کو آزمایا تھا تو پہلی تعلیم جو یسوع نے اسے دی یہ تھی کہ جسمانی خوراک بذات خود اہم نہیں ہے، بلکہ خدا کے کلام کی خوراک زیادہ بیش قیمت ہے۔ دوسرا، یسوع نے اسے سکھایا کہ خدا ہرگز آزمائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ تیسرا، یسوع نے اسے سکھایا کہ صرف خدا کا خوف ماننا چاہیے اور کسی اور کی تعظیم نہیں ہو سکتی۔ شیطان اپنی عبادت کروانا چاہتا تھا۔ ہمارے لیے بھی ایمان کی راہ پر چلتے ہوئے اگر ہم یہ سوچتے ہوئے اراکین سے خدمت چاہتے ہوں کہ میں پاسٹر ہوں، میں ایلڈر ہوں، میں ایک عہدہ دار ہوں، تو پھر ہماری روحیں اچھی حالت میں نہیں ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے۔
اگر آپ کا احساس کچھ حاصل کرنے کا ہے تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ اچھی حالت میں نہیں ہیں اور آپ کو خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے یسوع کو جھک کر اسے سجدہ کرنے کو کہا۔ ہمیں صرف کس کو سجدہ کرنا چاہیے؟ تو صرف خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کا خوف مان۔ یہ تعلیم خدا کی تعلیم ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یسوع نے سکھایا کہ ہمیں صرف جس کی عبادت کرنی چاہیے وہ خدا ہیں۔ یہ لکھا ہے، تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ شیطان کی سب آزمائشوں پر غالب آ کر یسوع نے منادی کرنا شروع کیا۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ زمین پر رہنے والوں پر آزمائش کی گھڑی آئے گی، اس لیے یہ ہر ایک پر آئے گی۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیسے یسوع آزمائش پر غالب آئے تھے اور ان کے نمونے کی پیروی کرنی ہے۔ ایوب ایک باب سے دیکھتے ہیں۔ ایوب عظیم ایمان کا مالک تھا۔ شاید کچھ کہیں اگر اس کا ایمان عظیم تھا تو وہ کیوں آزمایا گیا تھا؟ جب ایوب کا ایمان پختہ تھا تو شیطان کو اس کے ایمان سے حسد تھا اور اسے آزمایا۔ ایوب ایک باب ایک آیت سے پڑھتے ہیں۔ اوز کی سرزمین میں ایوب نام ایک شخص تھا۔ وہ شخص کامل اور راست باز تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ اس کے ہاں 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اس کے پاس 7,000 بھیڑیں اور 3,000 اونٹ اور 500 جوڑی بیل اور 500 گدیاں اور بہت سے نوکر چاکر تھے، ایسا کہ اہل مشرق میں وہ سب سے بڑا آدمی تھا۔ اس کے بیٹے ایک دوسرے کے گھر جایا کرتے تھے اور ہر ایک اپنے دن پر ضیافت کرتا تھا اور اپنے ساتھ کھانے پینے کو اپنی تینوں بہنوں کو بلوا بھیجتے تھے۔ اس کے خاندان کے معاملات میں اس کے بچے اپنے فرائض فرزندی ادا کرتے تھے، والدین اپنے بچوں سے محبت رکھتے تھے اور وہ سب ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ یوں ایوب ایک مسیحی کی مثالی زندگی گزار رہا تھا۔ 5 آیت سے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سختنی قربانیاں چڑھاتا تھا، کیونکہ ایوب کہتا تھا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ 6 آیت، اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ ضرور کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ آئے خدا ایوب تجھ پر اعتقاد رکھتا ہے کیونکہ تو نے اسے بڑا مال و دولت بخشا ہے اور بکثرت برکات سے اس کے گھر کے چاروں طرف باڑ بنا رکھی ہے۔ اگر تو اس کے خاندان کو مشکلات سے تکلیف پہنچائے تو وہ فوراً تیرا انکار کرے گا۔ شیطان نے خدا کو ایسے مشورے دیے۔ 10 آیت، کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے غلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ تب خدا نے کہا، میرا بندہ ایوب ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ 12 آیت سے جاری رکھتے ہیں۔ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ خدا نے کہا، میرا بندہ ایوب ہرگز ایسا نہ کرے گا۔ اگر تجھے اس کے ایمان پر شک ہے تو جو چاہتا ہے اس کے ساتھ کر، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ 14 آیت، تو ایک کاسد نے ایوب کے پاس آ کر کہا کہ بیل ہل میں جتے تھے اور گدھے ان کے پاس چر رہے تھے کہ سبا کے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں لے گئے اور نوکروں کو تہہ تیگ کیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور آدمی آ کر کہنے لگا کہ خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور بھیڑوں اور نوکروں کو جلا کر بھسم کر دیا، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔
جیسے ہی آزمائشیں شروع ہوئیں وہ یہاں وہاں سے کئی مختلف تکلیفوں میں مبتلا ہو گیا، اس کے نوکر مر گئے اور اس نے اپنی دولت کھو دی۔ یکے بعد دیگرے یہ خبریں ایوب تک لائی گئیں۔ 17 آیت، وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ کسدی 3 گول ہو کر اونٹوں پر آ گرے اور انہیں لے گئے، اور نوکروں کو تحقیق کیا اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ کوئی اچھی خبر نہیں تھی، صرف بری خبریں اس کے پاس لائی جا رہی تھی۔ 18 آیت، وہ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک اور بھی آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر میں کھانا کھا رہے اور میں نوشی کر رہے تھے، اور دیکھ بیابان سے ایک بڑی آندھی چلی اور اس گھر کے چاروں کونوں پر ایسے زور سے ٹکرائی کہ وہ ان جوانوں پر گر پڑا اور وہ مر گئے، اور فقط میں ہی اکیلا بچ نکلا کہ تجھے خبر دوں۔ اس کے بچے مر گئے اور یکے بعد دیگرے اس کا مال و دولت چھین گئے۔ 20 آیت، تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیراہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ وہ ایسا اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا۔ صحیح، خداوند نے دیا اور خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ آپ سب، اگر آپ کا خاندان غیر متوقع طور پر ایسے حالات کا سامنا کرے تو آپ کیا سوچیں گے؟ میں خدا پر اعتقاد رکھتا ہوں، تو پھر کیوں یہ میرے خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کھیت میں اس کی سب بھیڑیں ماری گئیں اور سب نوکر جو بھیڑوں کی گلابانی کر رہے تھے تہ تیگ ہو گئے، اور اس کے سب بچے مر گئے اور اس نے اپنی ساری دولت کھو دی۔ اس کے برعکس ایوب نے کہا، جب میں اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا تھا تو خالی ہاتھ پیدا ہوا تھا، کیا یہ فطری نہیں کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں گا؟ خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ اور یہ لکھا ہے کہ ان سب باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ اس کے سب بچے گھر گر جانے کی وجہ سے اکٹھے مر گئے اور اس نے اپنی ساری جائیداد کھو دی اور اس کے سب نوکر مارے گئے۔ ان سب حالات میں آپ کے خیال میں کیا آپ یہ سب باتیں کہہ سکتے ہیں؟ جب بھی میں ایوب کی کتاب پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ وہ بہت حیران کن شخص تھا، یہاں تک کہ وہ تو اس دنیا کا ہی نہیں لگتا۔ خدا نے کیوں یہ کتاب مقدس میں لکھا تھا؟ رومیو 15 باب میں خدا نے بیان کیا ہے کہ ہر بات جو لکھی گئی ہے وہ ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ خدا نے ہمیں یہ کلام بخشا تاکہ ہم بھی اس قسم کا ایمان رکھ سکیں۔ صحیح، 2 باب سے دیکھتے ہیں۔ پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے آگے حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور اس میں سیر کرتا ہوا آیا۔ خداوند نے شیطان سے کہا، کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں۔ اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو بھی وہ اپنی راستی پر یعنی اپنے ایمان پر قائم ہے۔ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ کھال کے بدلے کھال، بلکہ انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے لیے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ شیطان نے کہا، اس نے خدا کو جلال و تمجید دی کیونکہ یہ اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کے بچے مر گئے اور اس کا مال لٹ گیا۔ اگر تو اس کے بدن پر حملہ کرے تو کہانی بالکل مختلف ہوگی۔ شیطان نے خدا کے ساتھ دوسری شرط لگائی۔ 6 آیت، خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ خدا نے کہا تو اس کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے کر، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ ایوب ہرگز وہ نہ کرے گا جو تو کہہ رہا ہے۔ خدا کو اس پر بھروسہ تھا۔ 7 آیت، تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر یعنی اپنے خالص ایمان پر قائم رہے گا؟ خداوند کی تکفیر کر اور مر جا۔
اس کی بیوی نے اسے اکسایا کہ کیا تو اب بھی خدا پر ایمان میں قائم رہے گا؟ کیا تو اب بھی خدا پر ایمان رکھے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ 10 آیت پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ آپ سب، آپ کے خیال سے کیا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے اب تک خدا سے کئی برکات پائی ہیں، اس لیے اب تھوڑا مسئلہ ہونے پر تم کیوں اتنی بڑی بات بنا رہی ہو؟ آپ کے خیال سے کیا آپ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ آپ سب، اگر آپ آزمائے جا رہے ہیں تو ایوب کی کتاب پڑھیں، وہ واقعی حیران کن شخص تھا۔ وہ ایسی حالت میں تھا کہ جب اس کا جسم دردناک پھوڑوں کی وجہ سے تلوے سے چاند تک تکلیف میں تھا، اس لیے اس نے خود کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا رکھ لیا تھا۔ تاہم اس نے اب بھی کہا، کیا خدا نے مجھے کئی برکات نہیں بخشی؟ تو پھر کیوں ہم تھوڑی مصیبت اٹھا نہیں سکتے؟ 10 آیت دوبارہ پڑھتے ہیں۔ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ کیا ہم صرف خدا سے سکھ پائیں؟ کیا ہم دکھ بھی نہیں پا سکتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، کیسا نہیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ یہ ایوب کی حالت تھی۔ آخر میں وہ سب آزمائشوں پر غالب آیا، اور ایوب کی کتاب کے آخری صفحے پر ہم خدا کو اسے کہیں زیادہ خوبصورت اولاد اس کی زندگی کے آخری ایام میں بخشتے دیکھ سکتے ہیں، اور جتنا اس کے پاس پہلے تھا اس کا دگنا اسے دیتے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم ایسے حالات میں ہوتے تو کیا ہم ایوب کی طرح اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر سکتے تھے؟ اسی لیے خدا کو ایوب پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، اور ایوب کے ایمان سے بہت خوش تھے۔ ہمارے ایمان کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آزمائش میں قائم رہیں اور آسمان کی بادشاہی میں جائیں۔ چاہے اس پر کسی بھی قسم کا درد، دکھ، رنج اور مشکلات آئیں، ایوب کی زندگی بہت خوشگوار تھی۔ اس لیے شیطان نے کیا کیا؟ وہ مزید ایوب کی آزمائش نہ کر سکا۔ چاہے اس نے کتنی ہی شدت سے ایوب اور اس کے ارد گرد لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے گرد مشکل حالات پیدا کیے، اس نے ہمیشہ اپنے ہونٹوں سے خدا کی تمجید کی اور صرف خدا کو جلال دیا۔ اس نے کہا، خدا نے مجھے بہت زیادہ برکات بخشی ہیں، اس لیے میں تھوڑا دکھ بھی لے سکتا ہوں۔ میں کیسے صرف سکھ پاؤں اور دکھ پانے سے انکار کر دوں؟ جب خدا مجھے سکھ دیں تو میں قبول کر لوں گا، اور جب خدا مجھے دکھ دیں تو میں اسے بھی قبول کر لوں گا۔ جو بھی خدا کی طرف سے آتا ہے میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ کیا ہم ایسا کہنے کے قابل ہوں گے؟ جب خدا ہمیں کچھ اچھا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، واہ شکریہ اے خدا۔ پھر چند دن کے بعد ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، اور جب کچھ ناخوشگوار رونما ہوتا ہے تو ہم شکایت کرتے ہیں۔ انسان ایسا ہی کرتے ہیں۔ تاہم یسوع اور ایوب کی طرف سے ملی تعلیمات پر ہم سوچتے ہیں کہ جب ہم آزمائے جائیں تو درست ایمان رکھنے کی غرض سے ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے۔ استثنا 8 باب سے دیکھتے ہیں۔ 8 باب 1 آیت سے، سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا، تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو۔ اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے کیا کرے؟ آزمائے۔ تقریباً 300 کلومیٹر یعنی 180 میل لمبے راستے پر خدا نے انہیں 40 سالوں تک چلایا، تاکہ ان لوگوں کی چھانٹی کریں جو ملک کنعان میں داخل ہونے کے لائق تھے۔ خدا نے 40 برسوں تک انہیں پرکھا تاکہ دیکھیں کہ کیا وہ ملک کنعان میں داخل ہونے اور وہاں رہنے کے لائق ہیں۔ نتیجتاً 6 لاکھ آدمیوں میں سے خدا کو صرف 2 لوگ ملے۔ ان میں سے صرف 2 لوگوں کا ایمان ملک کنعان میں داخل ہونے کے لائق اچھا تھا۔
그래서 40 سالوں تک بیابان میں جو خدا نے انہیں سکھایا تھا اس کے متعلق خدا نے انہیں کیا کرنے کو کہا تھا؟ خدا نے انہیں اسے یاد رکھنے کو کہا تھا۔ 육신적인 ایمان کے بیابان میں چلتے ہوئے چاہے کسی قسم کی آزمائش بھی ہم پر آ جائے، 광야 길을 걸으면서 بنی اسرائیل کی مثالوں سے ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام پر توجہ دینی چاہیے 말씀 안에서 تاکہ ہم اپنی زندگی کی قدر خوشی اور شادمانی جیسے لفظوں کے ساتھ کر سکیں۔ 우리가 되어야 되겠습니다. اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے۔ خدا ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، 하나님께서 보신다고 했습니다. تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ 아니 지키는지 알려 하심이라. اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے، وہی کپڑے 40 برسوں تک پرانے ہوئے بغیر چلتے رہے۔ 낡지 않는다는 것 이거 یہ خدا کی قدرت اور دیکھ بھال تھی، کیا ایسا نہیں؟ 하나님의 어떤 보살핌 아니겠습니까? اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ 그렇지 아니하였나니라. اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے، سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا تجھ کو ایک اچھے ملک میں لیے جاتا ہے۔ وہ پانی کی ندیوں اور ایسے چشموں اور سوتوں کا ملک ہے جو وادیوں اور پہاڑوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں گیہوں اور جو اور انگور اور انجیر کے درخت اور انار ہوتے ہیں۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں روغندار زیتون اور شہد بھی ہے۔ اس ملک میں تجھ کو روٹی با افراط ملے گی اور تجھ کو کسی چیز کی کمی نہ ہوگی، کیونکہ اس ملک کے پتھر بھی لوہا ہیں اور وہاں کے پہاڑوں سے تو تانبا کھود کر نکال سکے گا، اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا، اور اس اچھے ملک کے لیے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کا شکر بجا لائے گا۔ یہ دلکش ملک ابدی آسمان کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، صحیح؟ خدا نے ہمیں ہمارے ابدی آسمانی گھر لوٹنا بخشا ہے۔ 하나님께서 하신 것이니까. شاید آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کئی آزمائشوں اور مشکلات کا سامنا ہوا ہو، کبھی کبھار آپ کے دوستوں کی طرف سے، کبھی کبھار آپ کے والدین کی طرف سے، بیویوں، شوہروں یا اپنے بچوں کی طرف سے۔ 시험과 시련들도 많이 있으리라고 믿습니다. تاہم اگر ہم اپنے دوستوں، جان پہچان والوں، رشتہ داروں، خاندانی اراکین، ساتھی کارکنوں اور اپنے سب آس پاس والوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، صحیح؟ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں تو کیا خدا نے ہمیں اندر آتے وقت اور باہر جاتے وقت برکت دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ خدا نے یہ بھی کہا تھا کہ 40 برس تک بیابان میں جو حالات واقع ہوئے تھے وہ سب خدا کے تیار کردہ اور پیدا کردہ تھے۔ 연출해 놓으신 것이라고 했습니다. بیابان کے 40 برسوں کا ہر لمحہ ایک آزمائش تھی۔ 시험이었다면 تب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے بیابان کا ہر لمحہ بھی آزمائش ہے۔ آزمائش میں ہمیں اپنی توجہ نہیں بھٹکنے دینی چاہیے۔ خدا نے ہمیں اس کے لیے کہ جو تیرے پاس ہے کیا کرنے کو کہا تھا؟ خدا نے کہا جو تیرے پاس ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے۔ 욥이 ایوب کے آزمائے جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس کا ایمان برا تھا۔ 때로는 کبھی کبھار اچھے ایمان والے بھی آزمائے جا سکتے ہیں، اور کبھی کبھار شیطان کمزور ایمان والوں کو ڈھونڈتا پھرتا اور نشانہ بناتا ہے۔ 다니다가 그런 사람을 또 지목할 수도 있고 말이죠. چونکہ یہ نبوت ہے کہ آزمائش کا وقت زمین کے رہنے والوں پر لایا جائے گا، 시험과 시련 تو آئیں ہم سب خدا سے یہ مانگیں کہ وہ ہماری رہنمائی باپ اور ماں کے کلام کے مطابق آخر تک آسمان کو کریں۔ 하나님을 바라보고 가는 천국길이 꼭 اس کے ساتھ میں آج کا واعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ 마치도록 하겠습니다. آپ کا بہت شکریہ۔